لاہور کی چھتوں پر اڑتی ہوئی رنگ برنگی پتنگیں، پیلے کپڑے، ڈھول کی تھاپ اور یہ خوشیوں بھرا تہوار۔ آپ نے کبھی سوچا ہے یہ آیا کہاں سے ہے؟ بسنت کچھ لوگوں کے لیے صرف پتنگ بازی، کچھ لوگوں کے لیے یادوں کا خزانہ اور کچھ لوگوں کے لیے متنازع تہوار۔ لیکن حقیقت یہ کہ بسنت کی تاریخ پاکستان سے بھی پرانی اور لاہور سے بھی پہلے کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سادہ الفاظ میں جانیں گے بسنت کیا ہے، یہ کب اور کہاں سے شروع ہوئی، پتنگ اور گڈے کی تاریخ کیا ہے، لاہور بسنت کا مرکز کیسے بنا، پابندی کیوں لگی، اور آج 25 سال بعد اس کی واپسی کا مطلب کیا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا آصف چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ڈسکوری چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے تہوار کی تاریخ پر بات کرنے جا رہے ہیں جو کبھی لاہور کی پہچان تھا، جس کے رنگ پوری دنیا نے دیکھے اور جس کی واپسی کی بات پھر ہو رہی ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے بسنت کی، اس کی تاریخ کی اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت کی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ معلومات سنی سنائی نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہے۔ بسنت دراصل بہار کی آمد کا تہوار ہے۔ جب سردی ختم ہوتی ہے، درختوں پر نئی کونپلیں آتی ہیں، پھول کھلتے ہیں اور موسم خوشگوار ہو جاتا ہے۔ بسنت سنسکرت کے لفظ وسنت سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے بہار۔ قدیم زمانے میں لوگ بسنت کو نئی زندگی کی علامت، خوشحالی کی نشانی اور فطرت کے ساتھ خوشی منانے کا دن سمجھتے تھے۔ اسی لیے بسنت پر پیلا رنگ پہنا جاتا تھا کیونکہ پیلا رنگ سورج، فصل اور خوشی کی علامت تھا۔ بسنت کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ تہوار سب سے پہلے قدیم ہندوستانی تہذیب میں منایا جاتا تھا۔ اس زمانے میں بسنت کو وسنت پنچمی کہا جاتا تھا، جسے ہندو اپنے مذہب میں علم اور موسیقی کی دیوی سرسوتی سے منسوب کرتے تھے۔ وسنت پنچمی اس کو اس لیے کہتے تھے کہ ہندو اس کو تقریباً فروری مہینے کی 5 تاریخ کو مناتے تھے کیونکہ یہ بہار کے موقع پر منانے والا جشن تھا۔ فروری میں تقریباً موسم بہار شروع ہو جاتا ہے، لوگ پیلے رنگ کے کپڑے پہنتے، ہندو دیوی سرسوتی پر پھول چڑھاتے، موسیقی اور شاعری کرتے اور بہار کی خوشی مناتے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، یہ تہوار صرف ہندو مت تک محدود نہیں رہا۔ بدھ اور جین مذہب میں بھی بہار کو روحانی تازگی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ جین مذہب کی تاریخی موجودگی کا ثبوت آج بھی لاہور میں موجودہ جین مندر اور اس کے گرد مشہور جین مندر مارکیٹ سے ملتا ہے۔ وقت کے ساتھ جب برصغیر میں مسلمان اور ہندو ایک ہی معاشرے میں اکٹھے رہتے تھے تو ثقافتی میل جول فطرتی طور پر بڑھتا گیا اور بعض ہندو روایات، رسومات اور موسمی تہوار رفتہ رفتہ مسلمانوں کی زندگی کا حصہ بنتے چلے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ بہار کا تصور ایک خالص مذہبی تہوار کی بجائے ایک ثقافتی روایت میں ڈھل گیا، اور پاکستان بننے کے بعد بھی یہ رسومات مکمل طور پر ختم نہ ہو سکیں بلکہ مختلف شکلوں میں مسلمانوں کے معاشرے میں موجود رہیں۔ یوں بسنت ایک مذہبی نہیں بلکہ ایک ثقافتی تہوار بن گیا۔
اب سوال یہ ہے کہ پتنگ آئی کہاں سے؟ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پتنگ کی ایجاد برصغیر میں نہیں ہوئی۔ پتنگ سب سے پہلے تقریباً 2000 قبل مسیح چین میں بنائی گئی۔ وہاں اسے فوجی اشاروں، موسم جانچنے اور سائنسی تجربات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ بعد میں یہی فن چین سے کوریا، جاپان، ایران اور وسطی ایشیا سے ہوتا ہوا برصغیر پہنچا۔ برصغیر میں آ کر پتنگ کھیل بن گئی۔ یہاں گڈے، ڈور اور کٹائی کا مقابلہ شروع ہوا۔ یوں پتنگ بسنت کا سب سے خوبصورت حصہ بن گئی۔ جب مسلمان برصغیر آئے تو انہوں نے مقامی تہذیب کو ختم نہیں کیا بلکہ اس میں اپنا رنگ شامل کیا۔ دہلی سلطنت اور مغلیہ دور میں بسنت شاہی دربار تک پہنچی۔ مشہور صوفی شاعر امیر خسرو نے بسنت پر باقاعدہ شاعری کی۔ امیر خسرو کی بسنت پر ایک مشہور شاعری آج بھی برصغیر میں گائی اور سنائی جاتی ہے۔ روایات کے مطابق حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی بسنت کے دن بہار کی خوشی منائی جاتی تھی۔ لاہور ہمیشہ سے ہی تہذیب اور ثقافت کا مرکز رہا۔ پاکستان بننے کے بعد لاہور میں بسنت ایک عوامی تہوار بن چکی تھی۔ لاہور کی ہر چھت پتنگوں سے بھر جاتی، رات کو میوزک اور روشنی ہوتی، غیر ملکی سیاح بسنت دیکھنے آتے۔ لاہور کو دنیا بھر میں بسنت کی پہچان ملی۔ یہ وہ وقت تھا جب بسنت صرف تہوار نہیں بلکہ معیشت اور سیاحت کا حصہ بن چکی تھی۔ وقت کے ساتھ بسنت میں خرابیاں آنی شروع ہوئیں۔ کیمیکل اور دھاتی ڈور کا استعمال بڑھتا گیا، جس کے نتیجے میں قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوئیں۔ سرکاری اور عدالتی ریکارڈ کے مطابق صرف 2004 سے 2007 کے درمیان بسنت کے دوران کم از کم 19 افراد جاں بحق اور سینکڑوں زخمی ہوئے، جن میں بچے اور نوجوان بھی شامل تھے۔ تیز دھار ڈور سے گردنیں کٹنے، چھتوں سے گرنے، ہوائی فائرنگ اور بجلی کے کرنٹ سے حادثات معمول بن گئے۔ اسی دوران بجلی کے نظام کو شدید نقصان پہنچا اور وابطہ کے مطابق ہزاروں فیٹ ٹرپ ہوئے، جس سے کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔ حفاظتی انتظامات کی کمی اور بڑھتے ہوئے حادثات کے باعث حکومت اور عدالت کو بسنت پر پابندی لگانا پڑی اور یوں ایک خوبصورت تہوار اپنی اصل روح کھو بیٹھا۔ آج 25 سال بعد اگر بسنت کی واپسی کی بات ہو رہی ہے تو یہ ایک موقع ہے اپنی ثقافت کو محفوظ انداز میں زندہ کرنے کا، نئی نسل کو تاریخ بتانے کا اور ذمہ داری کے ساتھ خوشی منانے کا۔ میری رائے کے مطابق یہ بسنت نہ تو کسی مذہب کے خلاف ہے اور نہ ہی کسی قوم کے خلاف ہے۔ یہ دراصل بہار، زندگی اور رنگوں کا جشن ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، وسنت پنچمی ہندو مذہب میں دیوی سرسوتی سے منسوب ایک تہوار تھا، جس میں پیلے کپڑے، پھول اور موسیقی کے ذریعے بہار کا استقبال کیا جاتا تھا۔ اس کے برعکس لاہور کی بسنت ایک مذہبی رسم نہیں بلکہ پتنگ بازی کا ایک کھیل اور فن بن کر سامنے آئی، جیسے باقی کھیل ہیں، جہاں پتنگ اور ڈور سے ایک دوسرے کی پتنگ کاٹنا ایک مہارت، تجربے اور فن کا مظاہرہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ کوئی عبادت یا ثواب کا عمل نہیں بلکہ ایک تفریحی سرگرمی تھی، جسے لاہور کی چھتوں، محلوں اور فضا نے شناخت دی۔ تاریخی طور پر 18ویں اور 19ویں صدی میں سکھ اور برطانوی دور کے دوران لاہور میں بسنت کے موسم سے جڑ گئی اور آہستہ آہستہ
اس کھیل کو بسنت کہا جانے لگا۔ یوں یہ کہنا درست ہے کہ بسنت ایک مذہبی تہوار تھا، جبکہ لاہور کی بسنت ایک ثقافتی کھیل ہے جس کا کسی مذہبی عقیدے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ آج کی نسل اسے کسی مذہبی نظر سے نہیں دیکھتی، بلکہ ایک ثقافتی تہوار کے طور پر دیکھتی ہے۔ وقت کے ساتھ تہواروں کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اگر ہم اسے محفوظ، منظم اور قانون کے مطابق منائیں تو بسنت دوبارہ لاہور کی پہچان بن سکتی ہے۔ یہ تھی بسنت کی اصل تاریخ، مختصر نہیں بلکہ مکمل۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری ثقافت زندہ رہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ کیا بسنت کا آنا بہتر ہے یا نہیں۔ میں ہوں آپ کا اپنا آصف چودھری اور آپ دیکھ رہے تھے پاکستان ڈسکوری چینل۔ اللہ حافظ۔